حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ سوشل میڈیا پر ایران کے مسئلے میں وہ لوگ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں جن کی رائے کا سالن بھی گھر کے اندر کبھی نہیں بنتا۔ دوسری چیز یہ ہے، لوگوں کے اندر کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھیں گے ایک چیز مشہور ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں تو اس کے جواب میں سیدھے یہ کہتے ہیں کہ تم امریکہ کا ساتھ دو یا تم اسرائیل کا ساتھ دو۔ یعنی ان کی دلیل بالکل ایسی ہے گواروں والی کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ مجھے دال پسند نہیں اور اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ تمہیں دال اچھی نہیں لگتی تو تم گو کھاؤ۔ اگر کسی کو دال پسند نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو گو پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دال کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں پسند کی جا سکتی ہیں۔ اگر شیعوں کو کافر کہا جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم امریکہ کا ساتھ دے رہے ہو، یعنی یہاں تو ساتھ دینے والا میٹر نہیں ہے۔ یہ پوچھا جائے، یہ کمپیریزن اس صورت میں ہوگا کہ جب ایران اور امریکہ یا اسرائیل کے تعلق سے پوچھا جائے کہ تم کس کا ساتھ دو گے اور بندہ کہے کہ میں ایران کا ساتھ نہیں دوں گا، تب کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم تو امریکہ کا ہی دو گے، تب یہ بات سوٹ بھی کرتی ہے۔ لیکن جاہلوں کا کمپیریزن دیکھو کہ شیعہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم ایران کا ساتھ دیتے ہو، حالانکہ کفر کا مسئلہ اور ساتھ دینے کا مسئلہ الگ ہے۔ دوسری چیز، پوری دنیا کا ایک رول ہے، انٹرنیشنل لا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دیش کسی دیش کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ کس نے کہا کہ غزہ کے اندر مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں صرف وہی ظلم ہے؟ ایک بات آپ سمجھے کہ اگر غزہ کے اندر مسلمان نہیں ہوتے، غیر مسلم ہوتے، اور امریکہ غیر مسلموں کو یا اسرائیل غیر مسلموں کے اوپر ظلم کرتا تو ظلم تو وہ تب بھی رہتا۔ قرآن کے اندر کسی بھی ایک شخص کو بیجا قتل کرنے کو بھی انسانیت کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہٰذا امریکہ جیسا یہودی اور اسرائیل جیسا ظالم دیش، یہ دونوں کسی بھی قوم پہ اگر ظلم کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظالم ہے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر غزہ کے اندر غیر مسلم مریں گے تو کیا ان کی جان کی کوئی قیمت یا ان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اسلام کے اندر تو جانور تک کے احکام ہے، لہٰذا بہت سارے لوگ ظالموں کے اگینسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور غزہ کے سپورٹ میں ہیں۔ ایران کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں غزہ کو، کیونکہ غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظالم کون ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اور وہ۔ لیکن جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کو مسلمان ٹھہرا کر ہی تو ان سے سپورٹ نہیں لی جا سکتی کہ وہ مسلمان ہیں۔ سپورٹ کرنا ظلم کے خلاف اچھی بات ہے، ظالم کے اگینسٹ کھڑے ہونا بھی اچھی بات ہے، اور ساتھ کھڑے ہو کے ظالم کو جواب دینا بھی اچھی بات ہے، مظلوم کی مدد کرنا بھی اچھی بات ہے۔ لیکن کیا مدد کرنے والے کو مسلمان ٹھہرانا ضروری ہے؟ یعنی یہاں مسئلے دو ہیں، ایک یہ ہے کہ ایران کے ساتھ مظلوم اگر اس نے غزہ کی واقعی وہ غزہ کی مدد کر رہا ہے تو اس ظالم امریکہ کے اگینسٹ میں کھڑے ہونے کا ایک مسئلہ ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کھڑا ہوا اسے پہلے مسلمان بھی بتایا جائے۔ اس کی ایک مثال آپ لے سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک ابھی مدعا ہوا تھا دیپک کمار نام کا، جو محمد دیپک کے نام سے مشہور ہوا۔ تو کیا محمد دیپک نے کسی دھرم کو دیکھ کر مدد کی تھی؟ نہیں، ایک شخص پہ ظلم ہو رہا تھا، اس نے ظلم کو روکا، یہ نہیں دیکھا کہ مذہب کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس کے ساتھ آئے۔ جب محمد دیپک کے ساتھ آئے تو اسے مسلمان بھی گھوشت کر دیا کیا؟ اس کو اس کے دھرم پہ رہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہے۔ لیکن اگر دیپک کل کا دنیا سے چلا جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ دو گے؟ اس لیے کہ اس نے مسلمان کی مدد کی، اس نے ایک مظلوم کی مدد کی، چاہے وہاں مسلمان نہیں ہوتا، پنجابی ہوتا، تب بھی ہو سکتا ہے کہ دیپک اس کی مدد کرتا۔ ٹھیک ویسے ہی مسلمان کو ہر کسی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تربیت اور تعلیم شریعت دیتی ہے کہ ظلم اگر جانور پہ ہو تو تمہیں اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ لہٰذا غزہ پہ ہو رہے ظلم کو پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، اور یہودی نصارہ امریکہ اور اسرائیل جو ظالم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، لیکن جو دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس میں ایک ایران کو مسلمان سمجھا کیوں جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ عقیدے کا مسئلہ الگ ہے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا مسئلہ الگ ہے۔ ظلم کسی کے بھی خلاف ہو، ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دیپک کمار کا کیس، لیکن اس کو ضروری نہیں کہ آپ اس کو مسلمان ہی بتائیں۔ ظلم کے خلاف سارے دھرم کے لوگ مل کے بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی دوسرے دیش پہ حملہ کرنا یہ بھی انٹرنیشنل لا کے بالکل خلاف ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں آتنکواد ہے کہ لوگوں کو بے وجہ مظلوموں کو اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ شہید کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے دونوں ہی ظالم ہیں۔ ان ظالم کے خلاف ہر دھرم کا بندہ کھڑا ہوا ہے اور ہر دھرم کا بندہ آواز اٹھا رہا ہے، لیکن کیا ہم سب کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ظلم کے خلاف ہر شخص، ہر دھرم کا بندہ اٹھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تم اگر ایران کو دیکھتے ہو تو وہ کلمے کی بنیاد پہ کہتے ہو کہ اسے مسلمان ہو گیا، یعنی وہ غزہ کی مدد کرنے سے مسلمان ہو گیا۔ تو اب ایک سوال ہے، قادیانی اگر غزہ کی مدد کرے گا تو شیعوں کو مسلمان سمجھنے والے جواب دیں گے، کیا قادیانی کو بھی مسلمان سمجھ لیں گے؟ یعنی یہ کون سا اصول ہے کہ جو مدد کر رہا ہے پہلے اس کا ایمان ثابت کیا جائے؟
तो फिर दीपक, मोहम्मद दीपक को भी मुसलमान समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा? और क्योंकि यहूदियों की नापाक नज़र बैतुल मुक़द्दस जैसी जगह पर है, अब जाहिर सी बात है कि मसला उनके लिए तो धार्मिक है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो ये मसला इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए उसमें हर धर्म के लोग बोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका को या यहूदियों को कुछ लोग सपोर्ट ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन जो शख्स शिया को मुसलमान नहीं समझ रहा वो यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, आपने एक चीज़ और भी देखी होगी इस दौरान कि कुछ यहूदी, इसराइल के ही यहूदी खुद इसराइल के ख़िलाफ़ है। आपने देखा होगा वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसानियत के साथ है और जुल्म के ख़िलाफ़ है। हालांकि वो इसराइल के अंदर रहते हैं, उसके बावजूद भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? गाज़ा वालों के लिए। और वो ख़ुद नेतन्याहू के ख़िलाफ़ है कि ये बंदा जालिम है, जुल्म कर रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो यहूदी मुसलमानों के समर्थन में है और वो मानते हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया मानती है, तो क्या उन यहूदियों को भी पहले मुसलमान ही समझ लिया जाए, या उनकी वफ़ात पे, उनके मरने पे उनको सीधा शहीद कह दिया जाए? तो आप अपने ईमान की भी हिफाजत रखें, जज्बात के अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना, जालिम के अगेंस्ट खड़े होना, और जो लोग जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उनके साथ होना, हर धर्म वाले के साथ मिल के जुल्म को मिटाना, वो एक अलग मसला है। लेकिन हर धर्म वाले को मुसलमान ही समझ लिया जाए, ये बहुत जहालत वाला मसला है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों को ईमान पे ठहरना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ पे अंगारा ठहराना मुश्किल होता है, और लोग कब्रिस्तान जाके दुआ करेंगे, आरज़ू करेंगे कि काश हम भी यहाँ होते, यानी कब्रों में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा भी होगा कि लोग सुबह काफिर होंगे, शाम को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे, सुबह मुसलमान होंगे। क्यों? इतनी जहालत बढ़ेगी कि उनको ये पता ही नहीं होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो कुफ्र है या नहीं। एक काफिर मर जाए, उसको शहीद, वो रहमतुल्लाह ताला माज़ल्ला, और उसको मग़फ़ूर, उसको ना जाने क्या क्या अलकाब। अगर कोई गैर मुस्लिम मरता है और वो इंसानियत के ख़िलाफ़ खड़ा था, आप उसकी हौसला अफजाई कर सकते हो कि बंदा बहादुर था। तो बहादुर होने से बंदा मुसलमान भी हो जाएगा क्या? ऐसे तो बहुत सारे देश के लिए लड़ने वाले सूरवीर भी बहादुर निकले हैं, लेकिन उन सबका ईमान साबित करना ज़रूरी है। और अगर आप ये समझ रहे हो कि सिर्फ मुसलमान के लिए जो खड़ा होता है उसको मुसलमान साबित करना है, तो फिर मोहम्मद दीपक जो खड़ा था वो मुसलमान के लिए ही खड़ा था, क्या उसको पहले मुसलमान माना जाए? नहीं, जुल्म के ख़िलाफ़ कोई भी खड़ा हो सकता है, उसकी हौसला अफजाई की जाएगी और जालिम के लिए उसका बाइकाट किया जाएगा। हर धर्म का ये मसला होता है और इंसानियत के नाते हर बंदा इस चीज़ के अंदर सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने ईमान को ख़राब भी करा इस मामले में कि वही हदीस के सुबह काफिर तो शाम को मोमिन। इतनी जहालत आम हो जाएगी। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता करे कि अगर गाज़ा के लिए, मुसलमान के लिए अगर कादियानी लड़ने लगा तो तुम कादियानी का साथ बहुत हद तक मुमकिन है कि चलो इंसानियत के नाते आप दे दो। अगर वो कहे कि धर्म का मसला नहीं है, जुल्म हो रहा है लोगों पर, हमें उस जुल्म को रोकना है, तुम भी साथ चलो, तुम साथ चल सकते हो, लेकिन क्या उस साथ चलने में तुम उसे मुसलमान भी मान लोगे? यानी ये आप देखें कि जुल्म मुसलमान पे हो या गैर मुस्लिम पे, जुल्म ही होता है। आपको हर मजलूम के साथ खड़े होने की शरीयत इजाज़त देती है। अगर गाज़ा में मुसलमान नहीं होते, कोई और होता, तब भी यही रिएक्ट होना चाहिए था कि अमेरिका जालिम है और जो जुल्म हो रहा है वो इंसानियत की नज़र से बिल्कुल गलत है। लेकिन जो जुल्म के साथ खड़े उनको मुसलमान तब समझा जाएगा जब उनमें मुसलमान वाले अकायद और शराइत पाए जाएंगे। वुज़ू और तयम्मुम के तमाम मसाइल सीखें सिर्फ एक हफ्ते में हमारे वुज़ू कोर्स के साथ। मर्द और औरत दोनों के लिए विजिट करें warcstore.in पर। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।